ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے، جو نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لائے اور اس مبارک مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ غرب یہ ایک نہایت برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اسی لیے میں آج اپنی اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی۔ جو آیت میں نے خطبے کے آغاز میں سورہ توبہ کی جو آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہے اور تمام ایمان والوں پر شفیق و مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی امت کی تکلیف، آپ کی امت کا رنج و غم، آپ کی امت کی مشقت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشقت، اپنی تکلیف، اپنا رنج و غم سمجھتے تھے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا عزیز علیہ، اور پھر فرمایا حریص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے لیے بڑے حریص تھے، ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت گناہوں سے بچ جائے، میری امت جنت کی مستحق ہو جائے، دوزخ سے نجات پا جائے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا کی
دعا کا چانس دیا کہ دنیا میں وہ ایک جو بھی دعا مانگیں گے مانگنے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ تمام انبیاء نے اس کو استعمال کیا، لیکن میں نے استعمال نہیں کیا۔ میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں بچا کر رکھا ہے تاکہ میں وہ دعا مانگ کر اپنی امت کی سفارش کروں، ان کی شفاعت کروں۔ تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھلائی کے حریص تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی صفت بیان فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمام ایمان والوں پر شفیق اور مہربان تھے۔ تو غرض محترم دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک امتی، قیامت تک کے آنے والا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو، آپ اپنی امت کے رنج و غم کو، مشقت کو، اپنی تکلیف، اپنا رنج و غم، اپنی مشقت سمجھتے تھے، تو یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اب یہ کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چاہا کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی دولت، ان تمام سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ سخت گرمی کی شدت میں جب انسان کو شدید پیاس لگے اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، اس پانی سے جو محبت ہوتی ہے، انسان کو اس پانی پینے سے سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ کیا بات آپ بڑے رنجیدہ نظر آتے ہیں، غمگین نظر آتے ہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا رنج غم ہے کہ میں دنیا میں تو صبح شام آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کا چہرہ نور دیکھتا ہوں، مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنت میں ہوں گے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں ہوں گا یا نہیں۔ اگر جنت میں چلا گیا تو پھر بھی آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے جنت کے، ہم آپ کا کیسے دیدار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جو جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ میں رہے گا آخرت میں۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، وہ آخرت میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تھی محبت صحابہ کرام کی۔ تو محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیز ہے، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے مکان، ہماری تجارت، ہمارا پیسہ، دولت، ان تمام سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ حتی اکون احب الیہ من والده، اپنے والدین، وولده، اپنی اولاد، والناس اجمعین، تمام لوگ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید کی شکل میں قرآن میں نازل فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم،
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کو آباؤکم قل ان کان آباؤکم اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، باپوں سے زیادہ محبت ہے، وابناؤکم اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، وإخوانکم اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، وأزواجکم اپنی عورتوں سے بیویوں سے زیادہ محبت ہے، وعشیرتکم اپنے رشتہ دار سے زیادہ محبت ہے، وأموال اقترفتموها اور مال سے زیادہ محبت ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وتجارة تخشون کسادها اور اس تجارت سے زیادہ محبت ہے کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور اپنے ان مکانوں سے زیادہ محبت ہے، اپنے ان کوٹھیوں بنگلوں سے زیادہ محبت ہے. اللہ کی محبت کے سامنے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی ان تمام چیزوں کی محبت، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر غالب آ جائے، ان سے زیادہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور تم کو موت کا لقمہ بنا لے گا. تو اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہمیں پکا ایمان والا بننا ہے، مومن کامل بننا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دنیا میں جو کاروبار ہے، جو ہمارے اعلیٰ اولاد ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، مال دولت، تجارت، رشتہ، ان تمام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی. محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان دعووں کا عملی تقاضا بھی ہے، اس عملی تقاضے کو پورا نہیں کرتے. عملی تقاضا بھی پورا کرنا چاہیے. اچھی بات ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں گے وہ لوگ جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں پورے سال وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو رمضان میں نظر آئے گا. تو یہ سچی محبت نہیں ہے. سچی محبت کے عملی تقاضے ہیں. عملی تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی حدیث جب سامنے آئے اس کے اوپر عمل کرے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرے، آپ کی شریعت کو مانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس بھیجا گواہ بنا کر، ڈرانے والا بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر. آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بھائی تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی مدد کرو، آپ کی محبت کی تقویت کا ثبوت دو، آپ کا ادب و احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے اس کے لیے صبح و شام تسبیح کرو. تو ادب و احترام بہت ضروری ہے. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو آپ کی حیات طیبہ میں. اگر آپ خاموش ہو جائے ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تو تم چیخ کر مت بولو، تڑپ کر مت بولو، کیونکہ ایسا نہ ہو وان تحبط اعمالكم، تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تمام بیکار ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ادب سے بلاؤ، نام لے کر مت بلاؤ. جیسے دنیا میں اے محمد، دنیا میں کہتے ہیں بلال، ایک شفیع، اس طرح سے بلاتے ہیں، نام لے کر مت بلاؤ. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتا تھا.
سوائے بددعوں کے، اور جو دیہاتی عربی تھے وہ کبھی کبھی جو بدو اور دیہاتی ہوتے تھے وہ کبھی کبھی آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے تھے. لیکن جو مدینہ میں صحابہ تھے وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کہہ کر بلاتے تھے. تو یہ ادب، یہ محبت کا عملی تقاضا ہے. پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم جس کے فین ہوتے ہیں ہم اس کا نام بار بار لیتے ہیں، اور جیسے وہ کرتا ہے ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحسب المؤمن من البخل اذا ذکر وعنده فلم يصل علیہ، ایک مومن کے بخیل ہونے کی انتہا ہے کہ جب اس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سب سے بڑے محسن ہیں. پھر تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ کے طریقے کو اپنائیں. اگر ہم تاجر ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں طریقہ کیا تھا، کیسی تجارت کی. اگر ہم شوہر ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور دوسرے ازواج مطہرات کے شوہر کس طرح سے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ پیش آتے تھے. اگر ہم ملازم ہیں تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بکرے چلاتے تھے. تو غرض محترم دوستو، ہر ایک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت تلاش کریں. جو بھی کام آپ کرنے جاتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے کوشش کریں آپ کی سنت کو عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے محبت کا عملی تقاضا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہے. سال میں ایک بار آ جانے سے محبت مکمل نہیں ہوتی. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی آیت بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی، کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور مطیع فرما بردار بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.